گمان۔ شمیم روز کی طرح آج بھی جب آفس کے لیے نکلی تو وہی لڑکا روز کی طرح اسی راستے کی جانب دیکھ رہا تھا جو شمیم کے گھر سے آتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ گاڑی سے اتر کر شمیم سے کچھ دور کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اتنی دیر میں شمیم کی فیکٹری کی بس آ گئی اور شمیم اس میں سوار ہو گئی۔ شمیم پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہی تھی کہ یہ نوجوان روزانہ صبح اور شام کو اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، بس صرف شمیم کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ شمیم اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ میٹرک کرتے ہی ابا کا معذور ہو جانا اور شمیم جو پڑھنے کی چاہ رکھتی تھی، نوکری کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ ابا ایسا بستر سے لگے کہ پھر دوبارہ کبھی کام نہ کر سکے اور 2 سال کے اندر ہی قبر میں جا پہنچے۔ شمیم کی زندگی کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دلانا بن گیا۔ گھر سے صبح فیکٹری کے لیے نکلتی تو گھر آتے آتے رات ہو جاتی۔ مردوں کی غلیظ نظروں کو جھیلتی، رشتہ داروں کی تلخ باتیں سہتی پر کوئی شکایت نہ کرتی۔ خالہ کے بیٹے سے رشتہ بچپن ہی میں طے ہو گیا تھا، جو شادی کے بار بار کے اصرار پر شمیم نے خود ہی توڑ دیا کہ وہ سب کو منجھدار میں کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ اس طرح شمیم جوانی سے بڑھاپے کی جانب بڑھنے لگی۔ شمیم سے چھوٹے 2 بھائی تھے جو اب پڑھائی ختم کر چکے تھے اور نوکری کی تلاش کر رہے تھے۔ چھوٹی بہن بھی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی۔ شمیم اپنی زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکی تھی اور سخت محنت اور تکلیفوں نے اس کو اس عمر میں بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی دکھتی تھی۔ اب تو اس کی شادی کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب نے سوچ لیا تھا کہ اب شمیم کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ شمیم کی چھوٹی بہن کی شادی کے تذکرے ہوتے تو شمیم کو اپنا خیال بھی آتا کہ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گی؟ کیا اس کا کبھی کوئی گھر ہوگا کہ نہیں؟ جب سے اس لڑکے کو اپنا انتظار کرتے دیکھا تو دل میں سوئے ہوئے ارمان پھر جاگ گئے کہ شاید وہ بھی دلہن بنے گی۔ آج واپسی پر اس نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ بکھرے ہوئے سوکھے بال جن میں چاندی کے تار نظر آ رہے تھے، خشک جلد، ہونٹوں پر خشکی کی پپڑیاں، اور اپنی ایک ساتھی سے لپسٹک لے کر اپنے ہونٹوں کو رنگین کیا، بالوں میں کنگھا کر کے سفید بال چھپائے۔ جب بس اسٹاپ پر اس لڑکے کو موجود پایا تو دل میں خوشی کا احساس جاگ گیا۔ شمیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج بات کرے گی اور جلد سے جلد شادی کر لے گی۔ شمیم جیسے ہی آگے بڑھی وہ نوجوان اس کی جانب بڑھا۔ شمیم وہیں رک گئی۔ وہ اس لڑکے کے چہرے پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ دکھنے میں تو 25 سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکا کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا، جی وہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ شمیم چہرے پر شرم کی لالی پھیل گئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، جی کہیے۔ آج شمیم کو لگنے لگا کہ اس کی بھی کسی کو خواہش ہے، کوئی تو ہے جو اس کے لیے انتظار کرتا ہے۔ آج وہ خود کو بہت پر اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ وہ لڑکا جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، شاید اس کی ادائیگی کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے کشمکش جھلک رہی تھی۔ شمیم نے اس کو الجھا ہوا دیکھ کر خود ہی پوچھ لیا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر کہہ دیں، شرمائے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شمیم نے سر جھکا لیا، جی وہ یہ بات اگر کوئی بڑا کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میرا کوئی بھی بڑا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر آپ سے بات کرنے کا سوچا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ شمیم نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بالکل نہیں۔ جی وہ میں آپ کی چھوٹی بہن کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ اس کے بعد شمیم کو کچھ سنائی نہ دیا۔ اس کو ایسے محسوس ہوا
جیسے وہ ایک گول گول گھومنے والے جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد ہر چیز اس کے چاروں اطراف گھوم رہی ہے۔